پیر صاحب، 9ویں یا 10ویں محرم کے روزے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ بعض معاملات نا ایک دوسرے کی ضد میں اناد میں گھڑ لیے جاتے ہیں۔ جہاں تک 9ویں 10ویں محرم کے روزے کی بات ہے تو امام علی مقام نے یا جو آپ کے رفقا تھے، جو آپ کے اہل بیت تھے، اگر انہوں نے اس دن پہ روزہ رکھا ہوتا تو پھر وہ یقیناً پانی کی تلاش میں نہ جاتے۔ تو ان کا پانی کی تلاش میں جانا، پانی طلب کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ امام علی مقام نے یا ان کے اہل و عیال نے یا ان کے رفقا نے کربلا کے میدان میں روزہ نہیں رکھا۔ تو اگر انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو روزے کی کوئی تعویل بنتی نہیں۔ ہاں، اگر اس سے پہلے، چونکہ 9ویں 10ویں محرم کی تاریخ بہت سے علماء کو بھی نہیں معلوم، اگر وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اسلامی تاریخ کے جو چند اہم کام ہوئے یا معاملات ہوئے وہ اس 9ویں 10ویں کو ہی ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کے کو آگ جلا کے اس میں پھینکنے کے حوالے سے دیکھ لیں، اس کو نکلنے وہاں سے نکلنے کے حوالے سے دیکھ لیں، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور مچھلی کا پیٹ سے باہر نکالنا، آپ اس کو دیکھیں۔ تمام جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں یہ 9ویں اور 10ویں کو ہوئے۔ تو اگر اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے روزہ رکھا ہو تو بالکل اس کو اس نیت سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ کربلا کا معاملہ کر کے تو روزہ رکھنا ایک نئی چیز میں آ جائے گا۔ ہاں، اس میں اگر یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ روزہ عبادت بھی ہے اور میں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ امام علی مقام، آپ کے اہل و عیال، آپ کے بچے، آپ کے رفقا میدان کربلا میں بھوک اور پیاس سے تھے، تو میں اس بھوک اور پیاس کو تازہ کرنے کے لیے یا اس بھوک اور پیاس کا اپنے اندر احساس لانے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو بالکل روزہ رکھا جا سکتا ہے۔